Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is a video session of Iqra English Book 2. In the last video lecture, we started lesson number 6 of this book. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we are going to start reading an explanation of this unit. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اقرا انگلش بک 2 کی ایک اور ویڈیو میں ہم مل رہے ہیں، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسی بک میں لیسن نمبر 6 سٹارٹ کیا تھا اور اس میں گرامر کا پوائنٹ پڑھا تھا پریپوزیشن کا. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اسی لیسن نمبر 6 کی ریڈنگ اینڈ ایکسپلینیشن والا پورشن دیکھتے ہیں. چلیے چل کر پیج نمبر 62 دیکھتے ہیں، جس میں ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کے لیے ہمارے پاس میٹر ہے. ایک سٹوری ہے جس کا نیم ہے دا ٹاکیٹیو ٹرٹوئز. ٹاکیٹیو ٹرٹوئز مطلب باتونی کچھوا. ٹھیک ہے، اس کے ہم ورڈز اور میننگز تو پہلے دیکھ چکے ہیں. چلیے اب سٹوری دیکھتے ہیں. سٹوری میں کیا ہے؟ You have to listen to me carefully and then repeat after me. آپ کو دھیان سے سننا ہوگا مجھے، اور پھر میرے بعد اس کو آپ ریپیٹ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. In a distant land there lived a pair of geese and a tortoise. All three of them were great friends. One summer it did not rain at all. The geese and the tortoise were faced with a huge drought, and the lake in which they lived was drying up rapidly. لکھا ہے کہ ایک دور کے علاقے میں، ایک بہت دور کی جگہ پر ایک ہنسوں کا جوڑا اور ایک کچھوا رہتا تھا، اور یہ تینوں کے تینوں بہت اچھے دوست تھے. گرمیوں کے ایک دن میں ایسا ہوا، گرمیوں میں ایک دفعہ، کہ بارش بالکل نہیں ہوئی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان ہنسوں کو اور اس کچھوے کو بہت شدید قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا. خشک سالی مطلب جب بارش نہیں ہوئی تو ان کے پاس پانی جمع نہیں ہوا، اور جب پانی جمع نہیں ہوا تو ان کو بہت شدید خشک سالی فیس کرنی پڑی، اس کو انہیں جھیلنا پڑا. اور خشک سالی کی وجہ کیا بنی؟ اینڈ دا لیک ان وچ دے لیوڈ واز ڈرائنگ ریپڈلی. اور جس جھیل میں وہ تینوں رہتے تھے، کچھوا بھی اسی جھیل میں رہتا تھا اور وہ ہنس بھی اسی جھیل میں رہتے تھے، تو وہ جھیل آہستہ آہستہ سوکھنے لگی. The geese and the tortoise became worried. پڑھیے. As they had to look for another home, they decided to leave the lake and look for a new one. But the problem lay with the tortoise that could not fly. So the geese thought of a plan. مطلب یہ کہ جب پانی ختم ہونے لگا آہستہ آہستہ اور ان کی
وہ جھیل جس میں وہ رہتے تھے، جس پانی کی جھیل میں، وہ آہستہ آہستہ خشک ہونے لگی، تو گیس اور ٹرٹوائز دونوں کے دونوں پریشان ہونے لگے، تینوں کے تینوں، کیونکہ اس پرانی والی جھیل کے خشک ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے لیے نیا جگہ، نیا گھر ڈھونڈنا تھا، اور اس وجہ سے ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس والی جھیل کو چھوڑ دیں گے اور کسی نئی جھیل کو تلاش کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ پیش آیا کہ ٹرٹوائز جو تھا وہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ گیس تو اڑ کر اور کہیں پر نئی جھیل تلاش کر سکتے تھے، لیکن ٹرٹوائز کا مسئلہ تھا کہ وہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ So the geese thought of a plan، تو پھر ایسے موقع پر جو ہنس تھے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ کیا منصوبہ بنایا؟ The geese planned that the tortoise would hold on to a piece of stick with its mouth, and this stick would be carried by the two geese from both ends. So when they would fly, the tortoise would move with them. ہنسوں نے کیا پلان بنایا؟ انہوں نے یہ پلان بنایا، انہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ کچھوا جو ہے اس کو اس کے منہ میں ایک لکڑی کا پیس پکڑایا جائے گا، اور پھر اس لکڑی کے پیس کو دونوں سائیڈ سے یہ گیس پکڑ لیں گے اپنے پیروں میں، اور پھر جب وہ گیس اڑیں گے، وہ ہنس جب اڑیں گے اس لکڑی کے پیس کو اپنے پیروں میں پکڑ کے، تو ٹرٹوائز نے تو، کچھوے نے تو اپنے منہ سے پکڑا ہوا ہوگا اس لکڑی کو پہلے سے ہی، تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوا میں سفر کرنے لگے گا گیس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا بنا؟ پھر دیکھیے آگے کیا بنا۔ انہوں نے کہا the only fear that the geese had was that if the tortoise talked, it would fall down and die. Before beginning their journey, they warned the tortoise of this danger, and the tortoise promised to be silent while flying with his friends. کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ پلان بنا لیا تو جو ہنس تھے ان کو ایک خاص قسم کا مسئلہ تھا، خوف تھا، اور وہ خوف کیا تھا کہ اگر کچھوے نے بات کی اڑنے کے دوران، چونکہ وہ بولتا بہت تھا، تو اگر اس نے بات کی تو وہ نیچے گر جائے گا اور مر جائے گا۔ تو اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کچھوے کو اس خطرے سے آگاہ کیا، اور کچھوے نے اس بات کا وعدہ کیا کہ وہ اڑنے کے دوران اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل خاموش رہے گا۔ Therefore, on the decided day, they began their journey
in search of a new lake. The geese held the stick from both the sides, and the tortoise caught the stick in the middle. This made quite an amusing sight. इस सारे अरेंजमेंट के बाद जिस दिन उन्होंने तय किया था उस दिन उन तीनों ने अपना सफ़र शुरू किया नई झील की तलाश में। और सफ़र शुरू किया किस तरह कि हंसों ने स्टिक को दो साइडों से पकड़ा हुआ था, ऐसे जैसे ये पिक्चर दी हुई है, और कछुए ने स्टिक को दरमियान से पकड़ा हुआ था अपने मुंह से ऐसे, और वो उड़ रहे थे। और ये जो मंज़र था जो इस वक्त हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये मंज़र देखने में बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अजीबो गरीब मंज़र था। फिर क्या हुआ? For quite some time they had a smooth flight, but as they flew over a crowded city, the real problem began. Seeing this strange arrangement, people laughed at the tortoise and also pointed at them. क्या हुआ कि जब उन्होंने इस कंडीशन में, इस हालत में सफ़र शुरू किया तो उनका सफ़र कुछ रास्ते तो आराम से चलता रहा, बहुत सुकून से, लेकिन जब वो एक भरे भुरे शहर यानी जिसमें रश था, एक शहर के ऊपर से गुजरे तो असल मसला तब शुरू हुआ। मसला इस तरह शुरू हुआ कि जब इस अजीबो गरीब मंज़र को लोगों ने देखा तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, और इन कछुए और इस हंसों के जोड़े की तरफ इशारा कर करके लोगों ने उनको ताज्जुब से देखना और हंसना मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? अगर लोगों ने हंसना शुरू किया तो प्रॉब्लम ये हुई, unable to control his anger, the tortoise shouted at them, "What are you laughing about? Have you never seen a tortoise?" Now this proved fatal for the tortoise. It fell down, down and down. His friends looked at him helplessly, but could not do anything. The tortoise fell and died. His habit of talking too much had eventually taken his life.
تو پرابلم کیا ہوئی کہ جب لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کرنے شروع کیے اور لوگ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے، خاص طور پہ ٹرٹوائس کو، تو وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ وہیں سے غصے کی حالت میں لوگوں پر چلایا، اور اس نے 2 سوالات کیے اس چلانے میں۔ لوگوں سے اس نے پوچھا کہ تم لوگ کس بات پر، کس پر اتنا زیادہ ہنس رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی کچھوا نہیں دیکھا؟ بس یہ جو اس کے سوال کرنا تھا، 2 جو اس نے سوالات کیے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہلاک کرنے والے، مہلک ثابت ہوئے۔ اور جیسے ہی اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا اور اس نے بولا تو وہ نیچے گرتا گیا، اور گرتے گرتے نیچے ہی گر گیا۔ اور جب وہ گر رہا تھا تو اس کے دوست یعنی وہ دونوں گیس جو تھے وہ اس کو بے یار و مددگار نیچے گرتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور بیچارے وہ بغیر مدد کے اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی وہ اس کے لیے کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، اور وہ کچھوا نیچے گر کے مر گیا۔ تو اس کی یہ زیادہ بولنے والی عادت اس کے لیے خطرناک ثابت ہوئی، اور آخر کار اس بولنے والی عادت نے اس کی جان ہی لے لی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری جو یہ سٹوری یہاں پر ختم ہوئی، اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملے۔ اس میں سے پہلا لیسن ہمیں یہ ملا کہ ہمیں اپنے دوست کی مدد کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی بری عادتوں پر اسے بار بار سمجھانا چاہیے، محبت سے، پیار سے سمجھانا چاہیے تاکہ وہ ہماری بات سن لے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہماری بات مان کر اپنی بری عادت سے باز آ جائے، لیکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جس طرح سے ان دونوں ہنسوں نے اپنے کچھوے دوست کو نہیں چھوڑا پریشانی کی حالت میں کہ بھائی ہم تو اڑ سکتے ہیں، تم اگر نہیں اڑ سکتے تو ہم کیا کریں، ہم تو اپنے آپ کو بچا کر یہاں سے چلے جائیں گے دونوں کے دونوں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ خود بھی وہاں سے جانے لگے، اور انہوں نے اپنے کچھوے دوست کو بھی بچانے کی کوشش کی کہ وہ پانی کی قلت ہونے کی وجہ سے، کہیں پیاس کی وجہ سے نہ مر جائے۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ جب ہمارے دوست ہماری حفاظت کے لیے کوئی کام کریں اور ہمیں کوئی بات سمجھائیں تو ہمیں اس کو بہت ہی زیادہ پابندی کے ساتھ ماننا اور نبھانا چاہیے۔ اگر ہم نباہ نہیں کریں گے اپنے دوستوں کی باتوں کو، سمجھیں گے نہیں جو صحیح باتیں اور اچھی باتیں ہیں، جو ہمارے فائدے کی باتیں ہیں، جن کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں یا ہم اپنے بڑوں سے پوچھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہمیں یہ بات بتاتے ہیں یہ ہمارے فائدے کی ہے یا نہیں، یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ جب پروو ہو جائے کوئی بات تو اس کو مان لینا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات جو ہم نے اس میں سیکھی وہ کیا سیکھی کہ ہمیں حد سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے، چونکہ حد سے زیادہ بولنا ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، جس طرح اس کچھوے کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوا تھا۔ So dear students, this is the end of today's video session, and I hope inshallah ta'ala you have clearly understood reading and explanation of this unit. آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ریڈنگ اینڈ ایکسپلینیشن کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ I strongly advise you to read it again and again. میری طرف سے آپ کو یہ ایڈوائس ہے آج کی ویڈیو میں کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں گے لیسن کو، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، ریڈنگ امپروو ہو آپ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کرنے میں آسانی ہو۔
Till the next video, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.